بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سیشن جس میں دیے جاتے ہیں آپ کے سوالات کے مدلل جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہے، بغیر کسی تاخیر کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں فضیلت الشیخ جناب مفتی سمیع اللہ شاہد صاحب، استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ ندوی صاحب۔ محترم شاہ صاحب، محترم شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آج کل ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ نماز وتر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور پھر 2 سجدے کریں، پہلے سجدے میں اور دوسرے سجدے دونوں میں 5 مرتبہ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے اور درمیان میں آیت الکرسی پڑھے۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا حج کا، عمرے کا ثواب ملے گا، جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ والا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتایا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل برباد ضائع نہ کرو۔ اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عمل نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس کو بطور اجر و ثواب کرنا یہ بدعت ہے، اور وہ اپنا عمل کا اس کا باطل ہے، برباد ہے، ضائع ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ یہ جو کلپ وائرل ہوا ہے اور جس کا سوال پوچھا گیا ہے اس کلپ کی بنیاد پر، تو یہ اہل و سنہ کی کتب میں یہ روایت جو ہے باسند صحیح کہیں بھی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ شیعہ کے ہاں ان کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور ایسی روایات انہوں نے بیان کی ہیں، اور سنہ کے ساتھ اس یعنی کہ روایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی ایسا عمل بتلایا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبوب بیٹی ہے، پیاری بیٹی ہے، لاڈلی ہے، ان کو آپ نے وظیفہ سکھلایا ہے، اور وہ صحیح البخاری میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دن بھر کی تھکاوٹیں آپ کی دور کر دے گا۔ اس کو تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی بیٹی کو سکھلایا تھا کہ رات کو جب وہ نماز عشاء کے بعد اپنے بستر پہ آئیں، سونے کا ارادہ فرمائیں، تو یہ وظیفہ کر لیا کریں، اس سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ یہ وظیفہ اس کو بھی مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً سکھایا ہے، یعنی عورتوں کے لیے خاص نہیں کیا۔ تو خاص کر وہ مستورات جو گھر کے کام کاج سے جس نے کو تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے، یہ وظیفہ کر لیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے سکھلایا تھا، جو صحیح البخاری میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں غیب کی خبر ہے۔ دیکھیں نا، اس میں اتنے حج کا ثواب ملے گا، اتنے عمرے کا ثواب ملے گا، اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا، اتنی عبادت کا ثواب ملے گا، تو ان کو کیسے پتہ چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا؟ جب یہ ثابت نہیں ہوگی روایت تو یقیناً یہ اللہ پر بھی جھوٹ ہوگا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھنا ہے، اور آپ کی حدیث ہے جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے، جو بات میں نے نہ کہی ہو وہ کہے، یعنی موضوع روایت، من گھڑت روایت، ایک جو اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، گویا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بندے کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہیے جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے، یہ وظیفہ ثابت نہیں ہے۔ وہی کام کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں اور آپ نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں اور اہل بیت کو سکھلائے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی نہیں چھوڑا۔ جی، وہ پوچھا گیا آپ سے کہ آپ نے
کسی رات کو اس کو چھوڑا ہے، حالانکہ جنگ صفین کے حوالے سے وہ مشکل رات تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس رات کو بھی میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ شیخ محترم، ماشاءاللہ پچھلے سیشن میں آپ نے نکاح مسیار پہ بڑی عمدہ گفتگو کی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں اس مسئلے کا علم ہی نہیں تھا کہ نکاح مسیار بھی کچھ ہوتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ساتھیوں نے اسے بہت زیادہ لائک کیا۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے نکاح شغار کے متعلق، یہ جسے وٹے سٹے کا ہماری زبان میں نکاح کہتے ہیں، کیا یہ کرنا درست ہے؟ بارک اللہ حافظ صاحب، نکاح شغار جس کا ہم نے اپنی سادہ سی زبان میں وٹا سٹا کا نکاح ترجمہ کیا ہوا ہے، دراصل اس کی اصطلاح میں پہلے ہم جائیں گے۔ لفظ شغار یہ عربی زبان میں محاورہ ہے شغر القلب سے۔ شغر القلب کا معنی ہے کتے کا ٹانگ کو اٹھا کر پیشاب کرنا۔ تو اس نکاح کو نکاح شغار جو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی کو دیتا ہے اور اس کی بیٹی کا نکاح اپنے لیے اپنے کسی عزیز کے لیے لیتا ہے، اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے جو کہ حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی نے صحیح البخاری میں بیان فرمائی ہے کہ آپ میری بیٹی لیں گے تو میں آپ سے میری بیٹی کو آپ حق المہر نہیں دیں گے، اور اگر آپ کی بیٹی میں لوں گا تو اس کو حق المہر ہم نہیں دیں گے۔ تو وہاں پر یہ جو نکاح ہوتا ہے، یعنی بدلے میں جو رشتہ لیا جاتا ہے، یہ رشتہ ہی حق المہر بن جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا۔ تو اس صورت میں جب یہ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی، یعنی اس رشتے کے لین دین کو ہی حق المہر بنایا جا رہا ہے، تو یہ تو قطعاً حرام ہے۔ البتہ دوسری صورت یہ ہے کہ بٹے سٹے کا نکاح ہوتا ہے لیکن جانبین میں حق المہر بچیوں کا، زوجہ کا وہ موجود ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا وہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس سے بھی آگے قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ کہیں ایک بچی کو ایک گھر میں تکلیف پہنچائی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں دوسری بچی جس کا قصور ہی نہیں ہے، جرم ہی نہیں ہے، خطا نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ تو ان قباحتوں کی وجہ سے اس نکاح سے بچنا چاہیے۔ اور حقیقی طور پر جو نکاح شغار ہے وہ اس نکاح کو کہا جا رہا ہے جس میں حق المہر جو ہے وہ صرف اور صرف یہ رشتہ دینا لینا یہ بن جاتا ہے۔ جی، اور کوئی حق مہر نہ ہو، صرف رشتے کا لینا اور دینا ہی حق مہر ہو، جی، تو ایسا نکاح شغار ہوگا، اور یہ کرنا درست ہاں جی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، امر ہے حق المہر دینا، وآتوا صدقاتہن وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، کہ تم جو عورتوں کے حق المہر ہیں وہ انہیں دو خوشی سے۔ جی شاہ صاحب، لوح قرآنی کو دیکھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسے دیکھے تو رزق بھی بڑھ جاتا ہے، صبح کو دیکھے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، شام کو دیکھے تو رزق بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ لوح قرآنی کا لٹکانا اور لٹکا کے اسے دیکھنا اور اس نظریے سے کہ مشکلیں دور ہوں گی درست ہے؟ یہ سوال پہلے سوال سے ملتا جلتا ہی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں ان کو لکھا جاتا ہے اور انہیں لوح قرآنی کا نام دیا گیا ہے، اور اس پر جو ہے اجر و ثواب کا اور اس کو دیکھنے کے ساتھ رزق میں برکت، یا دکان یا گھر میں لٹکانے کے ساتھ رزق کی برکت کی خبریں دی جاتی ہیں۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی، تو ایک عام آدمی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس پر وہ اجر کی یا ثواب کا لالچ دے یا خبر دے، کیونکہ خبر تو بدریہ وہی ہوتی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ثواب کا مالک اللہ ہے، اس نے دینا ہے، اور کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کس کو دیکھنے سے دینا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بتلایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی نہیں، تو عام آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کو یہ دیکھنے کا ثواب اجر ملے گا؟ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا اس بندے نے جھوٹ باندھا ہے۔ تو لہٰذا کسی صورت میں بھی یہ نبی علیہ السلام ایسا قطعاً ثابت نہیں ہے۔ پھر لوح قرآنی کے ساتھ آخر پہ جو ہے نا آمین لکھا ہوتا ہے،
ہے کہ وہ لوح قرآنی کے اندر داخل شامل نہیں ہے، آمین قرآن کا ایسا تو نہیں ہے نا، تو اس کو لوح قرآنی کے اندر ہی داخل شامل سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قرآن سارا ہی شفا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا معنی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، واللہ عالم بمراد، اس کے معنی مفہوم کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جب اس کا معنی مفہوم متعین نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اور یہ آپ کی نبوت کی بلکہ ایک تصدیق اور صداقت پر مہر ہے کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ کی وحی سے بیان کیا، باقی آیات کا معنی بیان کیا، ان آیات کا ان حروف کا معنی بیان نہیں کیا، تو گویا معنی بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتا تھا۔ اگر آپ اپنی طرف سے معنی کرتے ہوتے تو حروف مقطعات کا معنی بھی آپ بیان کرتے، جب آپ نے بیان نہیں کیا تو گویا معنی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم ان علینا بیانہ، قرآن پاک بھی اللہ نے نازل کیا، اور اس کا معنی تفسیر و توضیح جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی۔ یہی بلکہ یہ نبی علیہ السلام کی صداقت کی، امانت کی دلائل ہیں یہ حروف مقطعات کی، ان کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے یا اپنی طرف سے نہیں کیا، وہی کچھ بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی نازل کی ہے۔ تو لہذا ان الفاظ کو، حروف کو لٹکانا اور اس سے یہ ثواب کی امید رکھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خبر نہیں ہے، یہ خود ساختہ بات ہے۔ قرآن سارے کا سارا شفا ہے، لیکن ان حروف کو لکھ کے اور یہ دوسروں کو کہنا کہ اس پر یہ اجر ثواب ملے گا یا رزق میں برکت ہوگی، ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ محترم جناب مفتی سمیع اللہ صاحب، سوال یہ ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان میں بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو آن لائن پیسہ کمانے کا موقع فراہم کرتی ہیں، جیسے کلک پے اور زی بکس وغیرہ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے انویسٹ کریں اتنے ہی وہ واپس دیتے ہیں۔ اگر 1000 روپیہ انویسٹ کیا ہے وہ 2000 روپیہ واپس کریں گے، لیکن ان کی ایک شرط ہوتی ہے، وہ کچھ ایڈز اس میں بھیجتے ہیں، وہ لازمی دیکھنی ہوتی ہیں۔ اگر ایڈز دیکھیں گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے، نہیں دیکھیں گے تو وہی غلط ہو۔ اصل میں ایک بنیادی اصول ہے ہمارے اسلام کا، دین کا، جو جتنی بھی اصول فقہ پہ ائمہ کرام نے کتابیں لکھی ہیں ان میں وہ ثابت کیا ہے قرآن و حدیث سے، وہ یہ ہے کہ عبادات میں ہر چیز حرام ہے الا یہ کہ جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور معاملات میں، بیع میں، خرید و فروخت میں، تجارت میں، معاملات میں ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین میں وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے الا یہ کہ جس چیز کے اوپر نص آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں، یا وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو، پھر بھی وہ کھانی جائز نہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے تم وہ کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے؟ وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی ہے وہ بیان کر دی ہے۔ تو یہ جو تجارت ہے، یہ جو معاملہ آپ بتا رہے ہیں، اس میں اگر کوئی ایسی شک نہیں ہے، شک سے مراد یہ ہے کہ وہ جس ایڈ کو آگے دکھایا جا رہا ہے وہ ایڈ حرام نہیں ہے، غلط چیز کی نہیں ہے، پہلی چیز، اور دوسرے نمبر پر اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، تو پھر ایسی ویب سائٹ سے پیسے کمانا وہ جائز ہے، حلال ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو کمپنی کے سامنے ہوں گی، یا جو بھائی ان کے ساتھ معاملات کر رہا ہے وہ ان کے سامنے ہوں گی، یعنی کہ اس کی پوری تفصیل ہے۔ اگر کوئی بندے کا ذاتی مسئلہ ہے تو وہ پرسنل طور پہ ٹیلی فون کر کے مسئلہ سمجھ سکتا ہے، پہلے پورا سمجھا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، جتنا ہمیں یعنی بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ چیز ہمیں حرام معلوم نہیں ہوتی جتنا بتایا گیا ہے، الا یہ کہ اگر کمپنی والوں نے اس میں کوئی دھوکے کی صورت رکھی ہوئی ہے، کوئی غرض کی صورت رکھی ہوئی ہے، تو جب وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی تو اس پہ حرمت کا فتویٰ دیا جائے گا، وگرنہ نہیں، کیونکہ معاملات میں ہر چیز حلال ہے۔ یعنی فتویٰ سوال کے مطابق ہوتا ہے، جو سوال ہے اس کے مطابق یہ فتویٰ ہے، اگر سوال میں کچھ چیز چھپائی گئی ہے تو پھر یہ بدل بھی سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ آپ کی سے سوال ہے کہ سجدے میں اور دو سجدوں کے درمیان ایک سے زیادہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی، ایک سے زیادہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ سجدوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقرب ما یکون العبد وہو ساجد، کہ انسان جس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے
وہ سجدے کی کیفیت ہے. فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تو یہ کیفیت اللہ کو بڑی محبوب ہے بندے کی، لہذا یہ کیفیت ایسی ہے اور اس لائق ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرے گا. فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، تو تم دعا میں کوشش کرو. ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، کہ دعا کثرت کے ساتھ کرو. تو کثرت کے ساتھ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دعا بھی کئی بار پڑھی جا سکتی ہے اور دیگر ادعیہ جو کہ مسنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. البتہ بعض علماء کرام کا نظریہ یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دعا انسان کو پسند ہے وہ مانگ سکتا ہے، جو دعا بھی اسے پسند ہے وہ مانگ سکتا ہے، کر سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے مطلق طور پہ جو دعا بندے کو پسند ہو وہ نماز میں یا سجدے میں مانگے، بلکہ اس سے مراد یہی ہونا چاہیے کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی ہیں یا سنت مطہرہ سے ثابت ہیں وہ مانگے. کیوں؟ جب یہ خود اپنے بنائے ہوئے الفاظ دعا کے طور پہ استعمال کرے گا سجدے میں تو یہ کلام الناس ہے، لوگوں کی کلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کی کلام لا یصلح منہا شیء، ان میں سے کچھ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اسی طرح جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی شخص آ کے سلام کہتا ہے تو وعلیکم السلام ہے تو ایک دعا، لیکن نماز میں ہم اس کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ وہ دعا ہے لیکن ہم جواب نہیں دیتے. جواب کس کے ساتھ دیتے ہیں؟ اشارے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام الناس میں آ جاتا ہے اس وقت، یعنی لوگوں کا آپس میں تکلم اور کلام. تو ایسی دعائیں جو لوگوں کی اپنی کلام ہیں، اپنی ہیں، خود اپنے لیے ضرورت ہے اور الفاظ اپنے ہیں، تو ان سے بچنا بہتر ہے، افضل ہے. اور وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں وہ مانگی جا سکتی ہیں. شیخ محترم ایک سے زیادہ جب پڑھیں گے تو اس میں طاق اور جفت کا بھی خیال رکھنا ہوگا. جی، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات طاق ہے اور طاق کو پسند کرتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے متعلق بھی جب فرمایا ہے تو طاق ہی فرمایا ہے، لہذا طاق رہنی چاہیے. وہ گنیں گے کیسے سجدے میں؟ وہ گنتی کیسے ہوگی؟ شاہ صاحب کا یہ سوال. گنتی کو شمار تو نہیں کرنا، اپنے ذہن میں یہ تعداد رکھنی ہوتی ہے. جس طرح بندہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میری یہ پہلی رکعت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، ذہن میں دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے. جس طرح رکعات کا حساب رکھنا ہوگا اسی طرح تعداد کا حساب بھی رکھا جا سکتا ہے. نہیں، نیت کر لے آگے، وہ گننا ذرا تو خیال مشکل ہی ہوگا سجدے میں. رکعات کا تو اور صورت، نیت کر لے اگر تو ہو جائے گا گزارا. چلو کچھ ہم ہی تو پوچھ سکتے ہیں نا شیخ صاحب سے. شاہ صاحب سوال یہ ہے، ویسے اس کا جواب تو بہت لمبا ہے، امید ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسے مختصر اور جامع سمجھانے میں تھوڑے وقت میں کامیاب ہو جائیں گے. بھائی باغ فدق کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ جتنا اس وقت اس پہ بحث ہوتی ہے یہ سارا آپ ہمیں وضاحت کر دیں کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط. میں اس سے مختصر ہی بیان کرنے کے لیے یہی کہوں گا کہ میرا جمعہ خطبہ اس پر خاص موجود ہے باغ فدق پر. اس بھائی کو وہ لنک دے دیا جائے تو وہ تفصیل سمجھ آ جائے گی. اس مختصر وقت میں ساتھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جمعہ میں نے پڑھا دیا میرا رمضان سے پہلے کچھ، اس کا لنک آپ کو بھیج دیتے ہیں انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھائی کو بھیج دیں گے. باغ فدق ہے کیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت. باغ فدق جو ہے یہ بنیادی طور پر مال فہ ہے. جو جہاد سے مال حاصل ہوتا ہے اس کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک مال غنیمت ہے اور ایک مال فہ ہے. مال غنیمت وہ ہوتا ہے جس سے کفار سے لڑا جائے، لڑائی ہو اور ان کا مال جو ہاتھ آئے اسے مال غنیمت کہا جاتا. مال فہ جو بغیر لڑائی کے، بغیر کوشش کے بندہ وہاں پہنچتا ہے، لڑائی نہیں ہوتی اور وہ لڑائی سے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تو ان کا مال جو حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے، اسے مال فہ کہا جاتا ہے. تو باغ فدق جو ہے یہ ایک پورا فدق علاقہ ہے اور ایک پوری ریاست کا نام ہے. یہ چھوٹا سا ایک باغ نہیں ہے. بعض دونوں کو تصور ہے کہ چھوٹا سا کوئی باغ کا مسئلہ ہے. ہم یہ بھی ادھر دیکھا تھا ہاں، تو وہ سارا مال فہ ہے. اور مال فہ جو ہے اس کی تقسیم قرآن پاک میں وضاحت سرات کے ساتھ غالباً سورۃ الحشر میں موجود ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے، پھر یتامہ اور مساکینوں کے لیے ہے، مہاجرین جو فقراء ہیں ان کے لیے ہے، پھر انصار کے لیے ہے. تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بحیثیت حاکم حق تھا. آپ نے اس کو مال فہ کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ آپ اپنے ذاتی اخراجات
اور اپنے گھر والوں کے اہل بیت کے اقربین کے اخراجات، اس کے بعد جو ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو صدقہ کر دیتے، یتامہ مساکین میں، فقراء میں، مہاجرین میں، انصار میں۔ یہی تقسیم رہی رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پہ آئے تو اہل بیت کی خواہش یا اس طرح سمجھے کہ ان کا یہ مطالبہ تھا یا ان کے مسئلہ اس کی وہ چاہتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں وراثت کے طور پر یہ ملے گا۔ تو یہی ازواج مطہرات کا بھی حق تھا، ان کا بھی یہی خیال تھا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو اس کا مطالبہ باضابطہ کیا نا، لیکن آل رسول میں سے ازواج مطہرات نے بھی اس کے بارے میں اکٹھ کیا، آپس میں ازواج مطہرات نے بات کی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ حدیث ہے، آپ نے کیا یہ حدیث نہیں سنی؟ انہوں نے اس حدیث کو وضاحت کر کے، اور ادھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب سیدہ فاطمہ الزہرا گئیں تو انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہوتی ہے، جو ہم مال چھوڑ جاتے ہیں، ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سارے کا سارا صدقہ ہوگا، لیکن وہ اخراجات، وہ معاملات یہ گورنمنٹ کی، حکومت کی نگرانی میں رہیں گے، لیکن وہ معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اخراجات اہل بیت کے چلتے تھے، وہ اخراجات اسی طرح اس کی آمدن سے چلتے رہیں گے، اور اس میں کوئی دوسری رائے اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آل رسول اہل بیت کو اخراجات ملتے رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، آپ کی آل بیت جتنے بھی تھے، آل رسول تھے، آل علی تھے، آل جعفر تھے، آل عقیل تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اقربین کے اندر داخل تھے، ان کے سارے اخراجات معاملات جو ہیں وہ باغ فدق کی آمدن سے ہی چلتے رہے۔ صرف تولیت، نگرانی، ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے پاس رہی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ تولیت، نگرانی بھی سیدنا علی کو دے دی گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح البخاری میں، جس بخاری میں یہ روایت موجود ہے نا کہ انہوں نے مانگا اور نہیں دیا، تو اسی بخاری میں یہ وضاحت موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی اور سیدنا عباس کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ تم اس کی نگرانی سنبھالو، تم اس کی ذمہ داری سنبھالو، لیکن یہ مجھ سے عہد کرو کہ اخراجات جو جتنی آمدن ہوگی اس سے اپنے اخراجات چلاؤ گے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اسی طرح صدقہ کر دو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تقسیم کا طریقہ وہی رہے گا، نگرانی تولیت تمہاری رہے گی، لیکن پھر اہل بیت میں آپس میں اختلاف ہوا، اس کو نہیں بیان کیا جاتا۔ جس طرح صحابہ کرام کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اسی طرح سیدنا علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہمارے لیے چونکہ ساری شخصیات واجب الاحترام ہے، واجب الاکرام ہے، کسی ایک کی توہین جو ہے وہ ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں، کسی ایک ہستی کی تنقیص کو ہم جو ہے گمراہی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ساروں کی عظمت کو، شان کو، مقام کو تسلیم کرتے ہوئے وہ حقائق امت کے سامنے رکھتے ہیں جن کو چھپایا گیا ہے۔ ایک فریق نے ایک چیز کو تو وہ بیان کر دیا جس سے صحابہ کرام کی تنقیص کا پہلو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو دوسرا جو انداز ہے، دوسرا جو پہلو ہے، دوسری روایات ہیں جو اس اہل بیت کے حوالے سے ہیں، اس کو جان بوجھ کے بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ ان سے وہ یعنی کہ ایک تنقیص کا پہلو سامنے لوگوں کے آنے کا امکان ہے۔ تو لیکن یہاں آگے ہم اس کی تعویل کرتے ہیں وہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ جو نے یہ اصل میں یہ صورتحال تھی، یہ مقام تھا، یہ عظمت تھی، یہ ان کی عظمت ہے، وہ احادیث کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو آل رسول اہل بیت کی عظمت کو بھی اسی طرح محفوظ ہے، اسی طرح بچایا جا سکتا ہے کہ ان کے آپس کے اختلافات جو مشاجرات ہیں اس پر ان کوئی یعنی کسی پر یعنی کہ حرف تنقید لے آنا جو ہے وہ جرم ہے، یا اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق بھی واجب الاحترام ہے، سیدنا عمر بھی، سیدنا عثمان بھی، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت علی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن حسین بھی، آپ کی پوری آل جو ہے ہمارے لیے ایمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حضرت عباس و علی کا رضی اللہ عنہ آپس میں اختلاف ہوا، ایک فرماتے تھے کہ میں نگرانی لوں گا، سیدنا علی فرماتے تھے میں لوں گا، سیدنا عباس فرماتے تھے میں لوں گا۔ پھر دونوں کا اختلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور ساتھ صحابہ کرام بھی آئے ہوئے، یہ ساری بخاری شریف میں وضاحت موجود ہے، وہ بھی تشریف لائے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں کہ حضرت علی میں سے یا حضرت عباس میں سے کون ہوگا، ان دونوں میں سے کون ہوگا، وضاحت فرما دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ سیدنا صدیق کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ انہوں نے حکومت کی نگرانی میں یہ رکھا تھا،
اور اہل بیت کے اخراجات پورے ہوتے تھے. آج میں نے تمہیں دے دیا اور پھر تمہارا آپس کا اختلاف ہو گیا تو لہٰذا میں وہی صورتحال اس کو بحال کرتا ہوں جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا. آپ کے اخراجات چلتے رہیں گے لیکن یہ حکومت کی نگرانی میں رہے گا. سیدنا عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی ایسے ہی رہا, سیدنا علی کے زمانہ خلافت میں بھی ایسا رہا, سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایسا ہی رہا. نگرانی تولیت پھر چونکہ حضرت اہل بیت خود حکمرانی پر آ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد سیدنا حسین, اس کے بعد سیدنا زین العابدین. یہ حکمرانی کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن تولیت نگرانی پھر انہی کی رہی. 200 سال تک جو ہے وہ وضاحت کتب میں موجود ہے کہ یہی نگرانی, یہی ذمہ داری رہی. اور آج میری جو ہے معلومات اس کے مطابق آج بھی وہ زمینیں جو ہیں سرکاری ملکیت میں ہیں, اور جو وہاں آل رسول آج بھی موجود ہیں, آل جعفر موجود ہیں, آل عقیل موجود ہیں, آل حسن موجود ہیں, آل حسین موجود ہیں. ان کے اخراجات, ان کی آمدن کا ایک حصہ آج بھی اہل بیت کو وہاں دیا جاتا ہے جو ان کی اولاد موجود ہے. تو یعنی آج تک یہی سلسلہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے. لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں صحابہ کرام کا, اہل بیت کا آپس میں توڑ بیان کرنے کے لیے, اختلاف بیان کرنے کے لیے, افتراق بیان کرنے کے لیے, قرآنی نصوص کے انکار کے لیے کہ رحماء بینہم, وہ آپس میں مہربان تھے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرمائے. جناب سمیع اللہ شاہ صاحب, عبدالشکور صاحب ملتان سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. اور دوسرے ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا لیٹ کے قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ملتان والے سلام, ملتان والوں کو کیوں بھیجتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ میرا جوابی سلام بھیج دیں میاں عبدالشکور صاحب. علیکم وعلیکم السلام. لیٹ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا, قرآن کریم بھی ایک ذکر ہے, اور ذکر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ اہل ایمان وہ لوگ جو قیام کی حالت میں, بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو قرآن کریم بھی ایک ذکر ہے اور لیٹ کر ہو سکتا ہے. اور اس کے اوپر ایک واضح اور صریح حدیث بھی موجود ہے صحیح البخاری میں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں ایام مخصوصہ میں ہوا کرتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. گود میں سر رکھ کے, اور گود میں سر لیٹ کے ہی رکھا جا سکتا ہے, لہذا لیٹ کے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے. محترم شاہ صاحب, ہمارے بھائی پرویز صاحب لندن سے, وہ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بڑے عجیب خیال آتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ خیالات کیسے ختم ہوں. اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اصل میں جو شیطان ہوتا ہے نا, وہ کوشش کرتا ہے, اس کو خنزب کہا جاتا ہے, وہ نماز میں خیالات وسوسات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ نماز سے توجہ آپ کی جو ہے نا ہٹ جائے. یہ بھی انشاءاللہ ایمان کی دلیل ہے, کیونکہ چور وہیں کوشش کرتا ہے ڈاکہ ڈالنے کی جہاں ایمان موجود ہوتا ہے. تو جب نماز میں خشوع و خضوع طاری ہوتا ہے تو شیطان کوشش ہوتا ہے کہ دوسری طرف وہ خیالات لے جائے اور عجیب کی وسوسات جو ہیں وہ پیدا کرے. تو اس حوالے سے گزارش ہے نبی علیہ السلام طریقہ بدلا کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے دل کی طرف جو ہے نا تھو تھو کرے, تو انشاءاللہ وہ خیالات چلے جائیں گے. اس پر عمل کر کے دیکھ کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا. اور مزید جو ہے اپنے کھانے میں جو ہے وہ احتیاط کریں, یعنی کہ لقمہ جو ہے نا وہ حلال کا ہو, کمائی میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو, اور نماز بالکل سنت کے عین مطابق ہو. اور داڑھی ان کو کہیں کہ بھائی پرویز صاحب کو داڑھی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ داڑھی کو مکمل کر لیں, سنت کے مطابق کر لیں, تو انشاءاللہ یہ خیالات اور ختم ہو جائیں گے. جتنا سنت آپ کے وجود میں آ جائے گی اتنے خیالات انشاءاللہ دور ہوتے جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ محترم, جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت بندہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جب اذان ہو رہی ہو تو اس ٹائم اذان کا جواب دینا یہ تو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا, روکا نہیں گیا. تو بہتر یہ ہے کہ اس دوران انسان اذان کا جواب دے, اذان سے جب مؤذن فارغ ہو جائے تو بعد میں وہ نماز شروع کر لے. لیکن چونکہ منع نہیں کیا گیا, آپ نے ڈائریکٹ منع نہیں فرمایا, اس سے لہٰذا ہم روک نہیں سکتے. چند لمحات ہے نا, دوہرا ثواب پا جائے گا. نماز تو 2 منٹ بعد بھی پڑھ سکتا ہے, نفلی پڑھنی ہے نا, فرضی تو بعد میں ہوگی. اذان کا جواب دے لے جس طرح شیخ صاحب فرما رہے ہیں, دوہرا مزے لے لے, ثواب لے لے.
سمجھو سر. استاد محترم سحری صرف اذان تک ہی کی جا سکتی ہے یا دوران اذان بھی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، دوپہر تک کی جا سکتی ہے. ایک بھائی کہتے ہیں میں کچھ تاخیر کرتا ہوں اذان کے دوران بھی کھاتا رہتا ہوں، کیا یہ تاخیر جو ہے اس کی سنت کے خلاف ہے. اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا ایسی عادت پڑ جائے گی اور وہ تاخیر کا جو ہے نا ہمیشہ شکار ہو جائے گا. تاخیر جو ہے نا حدیث میں سحری میں تاخیر کرو، اس سے مراد ہے اخیر وقت میں کھاؤ، یعنی کہ جو ہی کھانا آپ کا مکمل ہو سحری کا وقت ختم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینا تو فرمایا اس وقت کھاؤ پیو، کلو وشربو، کھاؤ پیو اس وقت جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے. وہ یؤذن بلیل، وہ رات کو اذان دیتا ہے، رات کے وقت اذان دیتا ہے، اور اس وقت تک کھاؤ جب تک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے. وہ فجر کے وقت اذان دے، جب فجر طلوع ہو جاتا ہے اس وقت تک کھاؤ جب تک وہ اذان نہ دے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اذان مکمل ہو جائے، جب وہ اذان شروع ہو جائے تو اس کے فوراً پہلے مکمل کر لینا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ بن گیا ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کھا رہا ہو تو وہ اپنا برتن نہ رکھے. تو اس لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحری کا وقت چونکہ وہ ہے تو اذان شروع ہو گئی ہے تو وہ اپنی حاجت ضرورت کے مطابق کھا لے. اگرچہ اس حدیث کو محدثین نے کئی اس کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن کتاب الصوم میں آنے کی وجہ سے مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سحری کے متعلقہ ہی ہے، یعنی کہ روزے کے متعلقہ ہی ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو عادت بنا لے، طریقہ بنا لے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر وہ تاخیر سے اٹھا ہے اور اس کو حاجت ہے کھانے کی اور کھانا شروع کیا ہے، ادھر اذان شروع ہو گئی ہے، تو وہ اذان کے اوقات میں اس کو ایک استثنائی صورت رکھنی چاہیے. ہماری عادت بن گئی ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے لے آؤ پانی پی لو، سحری بند ہو رہی ہے پانی، اس کے بعد پانی پینا یہ خلاف سنت ہے. اس کو طریقہ نبی علیہ السلام کبھی نہیں ایسا کہا کہ اذان ہو رہی ہو اور صحابہ کرام دوڑ رہے ہوں پانی لیتے اور پانی پینے کے لیے. یہ ایک ہمارے یہاں رواج بن گیا. جب اذان شروع ہوتی ہے نا اس کے بعد گھروں میں آواز آتی ہے پانی لے آؤ، روزہ بند ہو رہا ہے، پانی لے آؤ، سارے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کو روزے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. لہذا ایسا عادت نہیں بنانی چاہیے. ضرورت اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو بندہ خود جو ہے وہ کچھ تھوڑا سی کوشش کر لے، اتحاد بھی کر لیتا ہے، عقل سے بھی سوچ لیتا ہے کہ بندہ بھی اٹھا ہے، چند لمحات ہے، وہ کھانا شروع اذان ہوگی تو وہ اپنے حاجت کے مطابق کھا لے، لیکن اس کو طریقہ نہ بنا لے کہ روزانہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے. اسلام والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. ملتان سے بھائی کہتے ہیں آپ سب کو میری طرف سے. چلو میرا ملتان سے میاں صاحب کا تو نہیں نہ آیا؟ نہیں بھی میاں صاحب کا نہیں آیا. چلو ایک اور بھائی ہے شاہد عمران صاحب، وہ آپ کو ابو ظبی سے سلامت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ ضائع کر دے. بھائیوں کے بہت زیادہ کمنٹس ہیں جس میں سوالات بھی آ رہے ہیں، کوئی خیریت دریافت کرتے ہیں، کوئی سلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ ضائع خیر دے. لیکن ہمارے پاس ایک بھائی کا نام لینے کا وقت نہیں، ٹائم بہت مختصر ہے. شیخ محترم ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ رمضان المبارک میں جس نے ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہماری طرف سے بھی سب بھائیوں کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب تو الوداع اسلام کا وقت ہے، اور جہاں کہیں بھی جو بندہ عبادات میں مصروف ہے وہ ہمیں دعاؤں کو یاد رکھے. آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے یہ موجم اوسط کی روایت ہے. موجم اوسط امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اور 3388 نمبر حدیث ہے وہاں پر. یہ کافی لمبی حدیث ہے. مختلف رمضان المبارک کے حوالے سے اس میں فضائل خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو رمضان المبارک میں کوئی ایک گناہ کرے گا تو اس کے 1 سال کے اعمال برباد ہو جائیں گے. ایسا اس وجہ سے ثابت نہیں کیونکہ اس حدیث کی سند میں امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نیچے بیان کرنے والے احمد بن ابیض نامی راوی ہیں اور دوسرے ہیں عباد بن زہیر بن عباد، اور یہ دونوں راوی بیان کرنے میں منفرد ہیں، ضعیف ہیں، جس وجہ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے. البتہ جو ثابت ہے وہ تو اس سے بھی گھنونا کام ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک شخص ایک ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کے صرف 1 سال کے نہیں بلکہ پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. پورے زندگی کے، رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان. مثلا جو شخص حسد کرتا ہے، جو شخص شرک کرتا ہے، جو شخص خلوت اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے، تو یہ وہ اعمال ہیں جس سے پوری زندگی کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، صرف 1 سال کے نہیں.
تو یہ جو 1 سال والی بات کی جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ روزے کے دنوں میں گناہ کرنا، اس کی قباحت کو کم کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہے، زیادہ کرنے کے لیے نہیں۔ یعنی قباحت بہت زیادہ ہے، روزہ یا روزے کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں گناہ، یعنی روزہ تو ہمیں ٹریننگ دیتا ہے 1 مہینے میں، جس طرح آپ رمضان میں زندگی بسر کر رہے ہیں پورا سال آپ نے ایسی گزارنی۔ بالکل روزے کے علاوہ ایسی گزارنی، جی روزے کے علاوہ یہ نہیں پورے زندگی روزے ہی رکھنا۔ شاہ صاحب جو پچھلا اذان والا سوال ہوا تھا اسی سے متعلق ہے، عمر فاروق بھائی کھاریاں سے سوال کرتے ہیں کہ اذان ہونے تک ہم سحری کر سکتے ہیں، کچھ اذانیں تاخیر سے ہوتی ہیں کچھ پہلے ہوتی ہیں، تو یہاں پہ ہم کیا کریں؟ جس اذان کا آپ جواب دیتے ہیں، یعنی کہ جس اذان پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہی اذان آپ کے لیے۔ جی شاہ صاحب اس میں دینی، میں ایک ایڈ ہاں کر جی سکتا ہوں۔ فرماؤ کرو جی۔ قرآن کریم نے جہاں پر کھانا پینا سحری بند کرنے کا فرمایا نا، وہاں اذان کی بات ہی نہیں ہے، وہاں پر بات ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب صبح صادق ہو جائے۔ آپ کو آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، ہر بندے کو علم ہے کہ اس وقت صبح صادق ہو رہی ہے، تو جس وقت صبح صادق ہو گئی ہے اس کے بعد کھانا پینا بند، چاہے محلے میں کوئی بھی اذان نہ کرے۔ یعنی اذان بعد دفعہ نہیں بھی آواز آ سکتی، لوگ بجلی بند ہوتی ہے، لاؤڈ سپیکر بند ہوتے ہیں، آواز نہیں پہنچتی، تو وقت خیال رکھے نا، اصل چیز تو وقت ہے۔ اذان اس لیے ہے کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ اذان حضرت بلال اور حضرت ام مکتوم کو وضاحت کی ہے، کیونکہ اس کے مؤذن کی اذان کی آواز چونکہ اخیر پر وہ ابتدا پر ہو جاتی ہے، جو طلوع فجر ہوتی ہے تو اذان ہو جاتی ہے، اس لیے نشانی اس دور میں تھی یہ۔ اب تو ویسے بھی وقت جو ہے رہے گا۔ شاہ صاحب اذان دینا، نماز پڑھانا، قرآن کی تعلیم دینا، جتنے بھی دینی امور ہیں، تقاریر وغیرہ، دروس وغیرہ، ان کی اجرت لینا جائز ہے؟ جی تھوڑی نہ ہو، زیادہ لی جائے تو وہ جائز ہے۔ اصل میں اس حوالے سے جو ہے نا، شاہ صاحب یہ سوال روک رہا کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ فروخت کرو۔ ہاں جی، وہ میں وہی عرض کرنے لگا۔ اصل میں وقت جو ہے ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے اس لائیو سیشن کی جو انتظامیہ ہے اللہ کی رحمت سے، وہ آدھا گھنٹہ روزانہ پروگرام لیٹ شروع کرتی ہے، تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ساتھیوں کو، منتظمین سے یہ گزارش کریں کہ وہ لوگوں کو انتظار نہ کروائیں۔ کبھی کبھار تو چلو بندہ سفر نظر میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، جب ہم بر وقت انتظار کر رہے ہوتے ہیں، شاہ صاحب کچھ انتظامی معاملات ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ ہر پروگرام انتظامی معاملات نہیں ہونی چاہیے، کروں گا یہ بھی دعا کریں، یہ ہماری سستی ہے آپ کی انتظامیہ کی۔ وسائل کی کمی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ مکمل ہو جائیں گے، لوگ ایک بڑا بہترین ہمارا لائیو پروگرام، اور ایسا لائیو پروگرام انہیں دیکھنے میں ملے گا کہ شاید اس کی بہرحال ساتھیوں سے معذرت کریں، پوری دنیا سے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، اور روزے کی حالت میں انتظار جو ہے، اس لیے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ تقاضا یہ تو ہے کہ یہ جائز ہے، مختصر تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک پر اجرت لینا یہ جائز ہے، تنخواہ لینا یہ جائز ہے۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ منظم گروہ پیدا کیا گیا، جو اب اللہ کے فضل سے اپنی موت اب مر چکا ہے، جماعت المسلمین کے نام سے تھا، اور وہ کہتے تھے، اب تو غالباً وہ فوت شدہ ہی ہے، یعنی کہ کوئی دفن ہو گیا، کچھ آخری مراحل میں ہیں وہ لوگ، تو ان کا یہ موقف تھا کہ اجرت پر جو ہے نا، دینی امور پر اجرت نہیں لینی چاہیے۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی مساجد انہوں نے کہیں بنائیں، اور وہ وقت آیا کہ وہ بے رونق ہو گئیں، کوئی بندہ وہاں ڈیوٹی سر انجام نہ دے سکا۔ انہوں نے قرآن پاک کی من مرضی کی تفسیر و تعویل کی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کا معنی یہ ہے کہ تھوڑی قیمت کے بدلے آیات کو نہ بیچو، لہذا یہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اہل کتاب کے بارے، یہود و نصارہ کے بارے میں تھا، جو اللہ کی آیات کو چھپا لیتے تھے اور غلط مسئلہ بتا کے فتویٰ دے کے اسے پیسے لیتے تھے۔ یہ تھا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، نبی علیہ السلام کافروں کو کہتے میں تم اس پر مزدوری نہیں مانگتا، تم سے اجرت نہیں لیتا، بلکہ تمہیں بیان کر رہا ہوں، واعظ کر رہا ہوں، قرآن سنت کا دین کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو ان آیات کا یہ معنی انہوں نے لے لیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اجرت نہیں لینی چاہیے، حالانکہ حدیث میں صحیح البخاری میں موجود ہے اور کتاب الاجارہ میں موجود ہے، مزدوریوں کے باب میں موجود ہے، لیکن محدثین کا فہم، حالانکہ یہ 4-5 جگہ پر حدیث آئی ہے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب الاجارہ میں لے آ کے مزدوریوں کے باب میں لے آ کے یہ وضاحت کی ہے کہ اس پر مزدوری لی جا سکتی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، وہاں ایک بڑی مشہور حدیث ہے،
وہاں ایک بستی میں اترے تو ان لوگوں کو کہا کہ ہم یہاں رات رہنا چاہتے ہیں، رات بسر کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے، رہائش دینے سے، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو انہیں بستی سے باہر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال دیا، چلو یہاں نہیں ہے تو باہر ہم خیمے لگا لیتے ہیں۔ تو رات کو اس بستی کے جو سردار تھا اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مار لیا، سانپ تھا، بچھو تھا، کوئی زہریلی چیز نے ڈنگ مار لیا، ڈس لیا۔ اس کے بعد وہ علاج معالجہ تو ہے وہ کوشش انہوں نے کی لیکن وہ صحتیاب نہ ہو سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی مہمانوں کی، تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی بندہ ایسا تو ہو جس طرح رات کوئی اچانک کسی کے ہاں کوئی حکیم طبیب کسی بستی میں آیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ لوگ اچھے معلوم ہوتے تھے تو ان سے پوچھیں، جا کے پوچھا گیا کیا تم میں کوئی کسی پاس دوائی یا کوئی دم کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے لیکن تم نے ہماری میزبانی نہیں کی، لہذا انہوں نے ان کے ساتھ پہلے بکریوں کا معاوضہ طے کر لیا۔ تو وہ تشریف لے آئے صحابی رسول، انہوں نے آ کے دم کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا بخش۔ تو انہوں نے حسب جو چیز طے کی تھی اس معاملہ کے مطابق ان کو بکریاں دی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہ بکریاں لے گیا تو ان کو گوشت رات کو کھانے کی ضرورت بھی تھی نا، تو گوشت کھا سکتے تھے، استعمال کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی کتاب پر مزدوری لی گئی ہے، آپ نے قرآن پڑھا، دم کیا اور اس پر آپ نے مزدوری لیا، لہٰذا یہ ہمارے حلال نہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور آپ سے سارا واقعہ سنایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احق ما خصتم علیہ اجرن، جس چیز پر تم سب سے زیادہ یعنی اجر مزدوری لینے کے حقدار ہونا وہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ فقیر کی کمائی ہے۔ لیکن ایک بندہ سارا دن جو ہے وہ گٹر صاف کر کے، گلیاں صاف کر کے، ایک بندہ جو ہے کنسٹرکشن کی مزدوری کر کے سارا دن جو ہے وہ محنت کماتا ہے، مطلب سارا دن قرآن کے لیے وقف ہے، دین کے لیے وقف ہے، شریعت کے لیے وقف ہے، اللہ کے کلام کے لیے وقف ہے، قرآن سارا دن پڑھتا رہتا ہے، بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے اور اس سے مزدوری حاصل کرتا ہے، اپنے وقت کی، اپنے بیٹھنے کی، اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقت کی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے ہم سوال کے جواب میں عرض کر چکے ہیں کہ مال فیک میں سے اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر دیں گے، تو لہٰذا تنخواہ لینا جائز ہے۔ یعنی کہ خطیب خطبہ دیتا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، قاری قرآن پڑھاتا ہے، اس طرح تو پھر کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو دینی پروفیسر ہیں وہ ساری تنخواہ نہیں لے سکیں گے۔ اگر ایسا صورتحال چلنے کے لیے قرآن پاک پر چھاپنے والی کمپنیاں جو ہیں وہ پیسہ نہیں لے سکیں گی، پھر تو اس مساجد مدارس یہ بند کرنے کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے کہ اس پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ اس پر اجماع ہے، پوری امت اس وقت متفق ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقہ حنفی میں جو ہے تنخواہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں تھا، لیکن ان کے بھی بعض جو ہیں وہ اس فتوے پر نہیں چل سکے، اور آج پوری دنیا میں حنفی جو ہے حضرات علماء کرام تنخواہ اجرت لینے پر اپنے امام کے فتوے سے ہٹ چکے ہیں، رجوع کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس پر عمل نہیں کر سکے، فتویٰ امام صاحب نے دیا ہے لیکن اس مسئلے میں وہ حنفی نہیں رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو، فتوے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، صاحبین کے قول کو لینے کی کوشش کی ہے، یا دوسرے جو متاخرین ہیں علماء احناف ان کے فتوے کو لینے کی کوشش کی ہے، اور اس پر آج تک وہ عمل جاری ہے، لہذا تنخواہ جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ دیکھیں نا، اس پر میں ایک مثال دوں گا۔ ایک بندہ کہتا ہے نماز امام پر بھی فرض ہے تو مقتدیوں پر بھی فرض ہے،
تو دونوں جگہ پر اپنا فرض پورا کر رہے ہیں تو امام تنخواہ کیوں لیتا ہے؟ اس پر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز مولوی پر عالم پر فرض ہے، لیکن وہ نماز اس مسجد میں پڑھنا پڑھانا یہ کہاں اس پر فرض ہے؟ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے مقتدی ظہر یہاں پڑھے، عصر کہیں چلا جائے وہاں پڑھ لے، مغرب کہاں پڑھ لے، لیکن امام کو پابند کیا گیا کہ پانچوں نمازیں یہاں پڑھانی ہے، جمعہ آپ نے یہاں پڑھانا ہے، کہیں اور آپ نہیں جا سکتے۔ اس پابندی، اس وقت کا، اس کو پابند کرنے کا معاوضہ لازم ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ نماز کا معاوضہ نہیں ہے، اس کو پابند کرنے کا، اس کو وقت دینے کا معاوضہ ہے۔ اس طرح اسلام کا، دین کی ترویج کا کام رک جائے گا۔ یہ صحابہ کرام نے ایسے جو ہے نا وہ اعمال جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاص کر کے ائمہ کرام کی تنخواہوں کا تقرر جو ہے انہیں باضابطہ اس کا مقرر کیا تھا۔ اور جو حدیث ہے نا کہ وہ مؤذن کو اجرت پر نہ رکھو، جو حدیث ہے نہیں لینی چاہیے، تو یہ بذات خود اس پر دلیل ہے کہ امام لے سکتا ہے۔ اگر نہ لے سکتا ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کی بھی وضاحت فرما دیتے۔ مؤذن کے بارے میں ہے کہ اجرت والا نہ ہو، اگرچہ اس پر بھی علماء کرام نے بعض نے جواز کو فتویٰ دیا کہ بہتر اولا یہی ہے کہ وہ نہ لے، اجرت سے ہٹ کر مؤذن ہو تو، لیکن امام کی جواز، تنخواہ کے جواز ہونے پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے امت میں انشاءاللہ اس وقت۔ ناظرین کرام، بہت سارے سوال باقی رہ گئے، وقت ہمارے پاس بہت کم تھا۔ جن احباب کے سوال رہ گئے ہیں وہ ان باکس میں ہمیں دوبارہ بھیج دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے والے دن کا جو سیشن ہوگا اس میں ضرور شامل کیے جائیں گے۔ اپنے بھائی عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔